اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیات وسلطان مبین الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 45 اور 46 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ اس سے قبل آیات مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور بہت کم ہی خوش نصیب تھے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا اور راہ حق پہ آئے، وگرنہ اکثر و بیشتر دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی حرص کے پیچھے لگ کے لوگ اللہ کے نبیوں کی توہین کرتے رہے اور رائے حق کو انہوں نے اختیار نہ کیا اور بھٹکتے رہے، اور آخر کار ان کی پر اللہ کا عذاب آیا اور ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب اللہ کے نبیوں میں سے دو مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر کہ آپ دونوں بھائی تھے، اور بیک وقت ایک ہی زمانے میں ایک قوم کی طرف یعنی فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف انہیں بھیجا گیا اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان میں سے بھی اکثر اپنی حکومت اور مال و دولت کے نشے میں مست تھے، جس کی وجہ سے انہیں راہ ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں روشن سندوں کے ساتھ انہیں بھیجا، روشن دلیلیں دے کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ عصا مبارک زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ سام بن جاتا تھا، اسی طرح آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنی بغل کے نیچے رکھ کے دبا کے پھر سامنے لاتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور یہ آپ بارہا انہیں معجزہ دکھاتے تھے۔ اور اسی طرح قوم میں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اوپر ہم چٹیل میدان میں ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں ہمارے لیے کوئی سایہ کا بندوبست ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو ان کے لیے سایہ بنا دیا، جدھر جاتے تھے بادل ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ پھر کہنے لگے ہمارے لیے پانی نہیں ہے تو پانی کا بندوبست کریں، تو اللہ نے شاہ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اپنے عصا کو پتھر پہ ماریں، وہاں سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جو وہ مطالبہ کرتے تھے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کے مطالبات کو پورا فرمایا، لیکن اللہ کا حکم ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ آخر کار ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبروں کا ذکر فرما کر ہمارے لیے یہ نصیحت بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی کی فرمانبرداری کرنے میں ہی انسان کامیاب و کامران ہے، کیونکہ نبی اللہ کا پیغام لے کر انسانوں کی طرف آتا ہے۔ تو اور اللہ رب العالمین علیم اور حکیم ہے، وہ اپنے بندوں کا خالق اور مالک ہے، اس نے بندوں کو جو احکامات عطا کیے ہیں بندے ان کے اوپر عمل کریں تو اسی میں بندوں کی کامیابی ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ تو ہوا کیا فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو انہوں نے غرور کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے، یعنی حکومت والے تھے، اقتدار والے تھے، لیکن حق کو تسلیم نہ کر کے آخر کار وہ تباہ و برباد کر دیے گئے اور دریا کے اندر انہیں غرق کر دیا گیا۔ بندوں کے لیے قیامت تک کے یہ نشانی بیان کر دی گئی، عبرت بیان کر دی گئی کہ کوئی بندہ اپنی حکومت پہ، اپنے اقتدار پہ، اپنی دولت پہ گھمنڈ نہ کرے کہ میرے پاس اقتدار ہے، دولت ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین گھر میں ہی عذاب بھیج دیتا ہے، کبھی گھروں سے نکال کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ رب کی فرمانبرداری کریں، اللہ رب العالمین ہمیں فرمانبرداری نصیب فرمائے اور اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔